إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر رمضان کا آخری عشرہ شروع ہو چکا ہے اور آخری عشرے کے شروع ہونے کے 2 معنی ہو سکتے ہیں۔ ایک معنی یہ کہ رمضان کا اختتام قریب آ چکا، یہ ماہ مبارک جس کا ہمیشہ انتظار رہتا ہے اور جو اللہ کی توفیق سے حاصل ہو چکا، اب اس کے اختتامی لمحات قریب آ چکے، یہ ایک معنی اس آخری عشرے کا۔ اور دوسرا معنی یہ ہے اس آخری عشرے کے لیے بہت زیادہ استعداد، قوت اور عمل کی شدت اور کثرت جمع کرنی چاہیے۔ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے انما الاعمال بالخواتیم، کہ
کہ اعمال کا جو دار و مدار خاتمے پر ہے۔ دیکھا یہ گیا ہے کہ آخری دنوں میں ہم سستی کا شکار ہو جاتے ہیں، گویا عبادات کر کر کے تھک جاتے ہیں اور کاہلی کا شکار ہو جاتے ہیں، اور دوسری افسوسناک روش یہ ہے کہ عید کی تیاری کی حجت سے بازاروں کو آباد کر لیتے ہیں اور مساجد کو ویران کر دیتے ہیں۔ یہ بہت ہی خطرناک روش ہے۔ آخری عشرہ نبی علیہ السلام کے بارے میں کیا احادیث میں آتا ہے؟ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یجتہد فیہ ما لا یجتہد فی غیرہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس آخری عشرے میں جو جد و اجتہاد فرماتے، جو کوشش کرتے، وہ کسی اور دن میں نہ ہوتی۔ ان دنوں کو آپ بڑی کوشش اور عمل کی قوت سے بھر دیتے۔ ایسی کوشش کسی اور دن میں آپ کے حیات مبارکہ میں نظر نہیں آتی تھی۔ اور ایک اور حدیث میں اذا دخل العشر الاواخر شد میذرہ واحیا لیلہ وایقظ اہلہ، جب آخری عشرہ شروع ہوتا تو آپ کمر کس لیتے، تمام راتیں جاگتے اور اپنے اہل کو بھی جگایا کرتے تھے۔ اللہ کے اس فرمان کی تعمیل کرتے ہوئے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے اہل کو جہنم کی آگ سے بچا لو۔ یہ نبی علیہ السلام کا جد و اجتہاد تھا کہ خود بھی تمام راتیں جاگتے اور کمر کس لیتے اور اپنے اہل کو بھی ساتھ جگاتے۔ اس عشرے کی جو سب سے امتیازی بات ہے، جس کے لیے تمام تر وسائل بروئے کار لائیے، اور اس خاص بات کے لیے اپنے اندر شوق، رغبت، طلب اور تڑپ پیدا کیجیے۔ اللہ تعالیٰ اس شوق کی قدر کرتا ہے اور آپ کی طلب آپ کو عطا فرما دیتا ہے۔ وہ ہے لیلۃ القدر کی تلاش۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لیے ایک محبت بڑا تحفہ ہے۔ یہ تحفہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ہم سے کس قدر محبت ہے۔ جب صحابہ کرام نے سابقہ امتوں کی لمبی عمروں کا شکوہ کیا کہ ان کی عمریں بہت لمبی تھیں، ان کی عبادات بھی بہت زیادہ ہوں گی، ہم سے تو وہ بہت ہی اونچے درجے پر فائز ہوں گے، اور یہ بات درست بھی تھی۔ جیسے نوح علیہ السلام لگ بھگ 1000 سال ان کی عمر تھی، ان کی امت کے افراد بھی اسی طرح طویل العمر ہوا کرتے تھے۔ ہماری عمریں کیا ہیں؟
نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ اعمار امتی ما بین الستین الی السبعین سنۃ وقل من یجوز ذلک، میری امت کی عمریں 60 اور 70 سال کے درمیان ہیں، اور 70 کے فگر کو بہت تھوڑے لوگ عبور کرتے ہیں۔ تو یہ امت محمدیہ کی صلی اللہ علیہ وسلم عمروں کا ایک خلاصہ ہے۔ تو سابقہ اقوام تو کئی صدیاں جیتے تھے، ان کی عبادات ہم سے زیادہ، ان کی ریاستیں ہم سے زیادہ، ان کی محنتیں ہم سے زیادہ، لیکن یہ محمد الرسول اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، اللہ کو اس سے خصوصی پیار ہے۔ اس پیار کی ایک جھلک یہ ہے، نبی علیہ السلام کا فرمان ہے نحن الآخرون السابقون، ہم زمانے کے اعتبار سے آخری امت ہے، لیکن قیامت کے دن جنت کے داخلے کے اعتبار سے سب سے آگے ہوں گے۔ اسی محبت کا مظہر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے لمبی عمروں کے شکوے کو زائل کیا یہ رات عطا فرما کر، لیلۃ القدر۔ اس ایک رات کی عبادت تقریباً 84 سال کی عبادت سے بڑھ کر، اور اگر یہ رات آپ کی عمر میں 10 بار آ جائے، یہ 840 سال بنتے ہیں، 8400 سال۔ 840 سال، اور اگر زیادہ ہو تو اور زیادہ۔ یہ سمجھیں 1000 سال سے زیادہ کی عبادت کے ثواب کا معنی کیا ہے۔ بہت بڑی فضیلت اس رات کی۔ اس رات آپ جو بھی عبادت کریں گے وہ آپ کی عبادت 1000 سال کے زیادہ عرصے پر پھیل جائے گی۔ ایک دفعہ سبحان اللہ کہو گے، گویا آپ نے 1000 سال سے زیادہ بار سبحان اللہ کہہ دیا۔ ایک سجدہ کرو گے، وہ ایک سجدہ بھی تعداد کے اعتبار سے 1000 سال سے بڑھ کر پھیل جائے گا۔ ایک رکوع ہے، ایک قرآن کی تلاوت ہے، ہر شے 1000 سال کی عبادت سے بڑھ کر ہوگی۔ کچھ علماء نے حساب لگائے ہیں، اس رات کی 1 سیکنڈ کی عبادت 22 دنوں کے برابر ہے۔ صرف 1 سیکنڈ ہم سبحان اللہ کہہ دیا، وہ ایک عبادت 22 دنوں کے برابر ہے، اور ہر عمل 1000 سال سے بڑھ کر ہے۔ اتنا عظیم انعام اللہ کی طرف سے، اسے ہم کھونے کے متحمل ہو سکتے ہیں؟ تبھی تو نبی علیہ السلام کا فرمان ہے من حرم خیرہ فقد حرم الخیر کلہ، جو بندہ رمضان کو پالے اور لیلۃ القدر کے خیر سے محروم ہو جائے، وہ ہر خیر سے محروم ہے، اس کو خیر کب نصیب ہوگی؟ اتنی عظیم رات، بابرکت رات، اتنے بڑے شرف کی حامل رات، بھلا اس سے محرومی کا انسان سوچ سکتا ہے؟ تو بات یہاں سے شروع ہوئی ہے کہ آخری عشرہ جب شروع ہوتا ہے تو 2 چیزیں ہمارے سامنے آ جاتی ہیں۔ ایک، اس ماہ مبارک کا اختتام قریب آ چکا،
اور دوسرا اس عشرے کی مناسبت سے ہمارے عمل میں قوت ہو، تیزی ہو، ہمارا جد و اجتہاد بہت بڑھ جائے تاکہ صحیح معنی میں اس سے مستفید ہو سکے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، جس رات کی پہلی فضیلت ہے، ہم نے اس قرآن کو اتارا لیلۃ القدر میں، ورنہ یہ عام رات تھی جیسے ہر رات ہوتی ہے، مگر نزول قرآن نے اس رات کو لیلۃ القدر بنا دیا۔ قدر کے دو معنی ہیں، ایک کا مرتبہ، شان، یہ رات مرتبے والی ہے، بڑی شان والی ہے، رفعتوں والی ہے۔ دوسرا قدر کا معنی اندازہ، آئندہ سال کی خبریں، آئندہ سال کے اندازے لوح محفوظ سے فرشتوں کو منتقل کر دیے جاتے ہیں، پوری کائنات کی تقدیر، اس سال کون کیا کرے گا، ہر شے فرشتوں کو سونپ دی جاتی ہے۔ تو یہ اندازے جو تقدیر میں لکھے ہوئے ہیں، جو اٹل خبریں ہیں، اللہ کا علم راسخ ہے، علم محکم، وہ ملائکہ تک پہنچا دیا جاتا ہے۔ اس سال کیا ہونے والا ہے، کس کا قیام اجل آنے والا ہے، کون دنیا کو چھوڑنے والا ہے، اور کون کیا کرنے والا ہے، کتنا کھائے گا، کتنا کمائے گا، یہ ساری چیزیں فرشتوں کو سونپ دی جاتی ہیں۔ یہ قدر کی رات ہے، شرف کی رات ہے، اور اندازوں کی رات ہے۔ نزول قرآن نے اس رات کو بابرکت بنا دیا، کیونکہ قرآن اللہ تعالیٰ کا معجزہ خالدہ ہے جو قیامت تک رہے گا۔ اللہ کے دین کی حجت، مرقع توحید، اس دین کی دعوت، تو قرآن کے نزول نے ماہ رمضان کو بابرکت بنا دیا اور اس رات کے شرف کو نمایاں کر دیا۔ رمضان بھی ایک مہینہ ہے عام مہینوں کی طرح، مگر نزول قرآن نے اس کو بڑی اہمیت دے دی، اور لیلۃ القدر ایک رات ہے عام راتوں کی طرح، مگر نزول قرآن نے اس رات کو بڑا شرف دے دیا اور بڑا اونچا مرتبہ دے دیا۔ یہ اس رات کی پہلی فضیلت ہے کہ یہ نزول قرآن کی رات ہے۔ تو نزول قرآن کا معنی یہ ہے کہ قرآن کے ساتھ وہ تعلق جوڑیے جو اس کا حق ہے، قرآن پڑھتے رہیں، خوب پڑھتے رہیں۔ یہ لیلۃ القدر کی عبادت کیا ہے؟ کچھ نہ سوچو مجھے کیا کرنا اور کیا نہیں کرنا، چند معمولات ہیں۔ رات آپ نے تراویح پڑھ لی، یہ قیام اللیل ہو گیا، اب قرآن لے کر بیٹھ جائیے۔ یہ سوچ کہاں سے آ گئی کہ دوبارہ قیام اللیل؟ ما کان یزید فی رمضان ولا فی غیرہ علی 11 رکعت، رمضان ہو غیر رمضان ہو، نبی علیہ السلام نے 11 رکعت سے زیادہ کبھی نہیں پڑھی۔ 11 رکعت تو ہم زیادہ کیوں پڑھیں؟ اس رات کی برکات سے مستفید ہونا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی 11 رکعت پڑھتے، پھر سحری تک قرآن پڑھا کرتے، جبریل امین آ جایا کرتے اور قرآن کا دور شروع ہو جاتا۔ جتنا قرآن نازل ہو چکا ہوتا اس قرآن کی تلاوت ہوتی، جبریل پڑھتے، اللہ کے نبی سنتے، آپ پڑھتے، جبریل امین سنتے، اسی میں فجر ہو جاتی۔ اور جبریل امین کی آمد سے آپ کے دل میں ایک انشراح، ایک خوشی اور ایک مسرت پیدا ہوتی، آپ کا دل حشاش بشاش ہو جاتا،
فجر کی نماز ہو جاتی اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا مال خرچ کرتے آندھی کی رفتار سے بڑھ کر۔ فقراء موجود ہوتے، مستحقین موجود ہوتے، اور اس وقت کے لیے اپنا مال آپ بچا کر رکھتے۔ یہ آپ کا معمول تھا۔ تسبیحات ہیں، اللہ کا ذکر ہے، قرآن کی تلاوت ہے، اور ایک دعا، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ اللہ تعالیٰ کو آپ اس کے عفو ہونے کا واسطہ پیش کرتے ہیں کہ تو عفو ہے، بہت ہی بخشنے والا، گناہوں کو چھپا دینے والا، اور تجھے گناہ معاف کرنا پسند ہے، یہ محبت ہے گناہ معاف کرنے کی۔ فاعف عنی، مجھے معاف فرما دے، میرے گناہوں کو چھپا دے بلکہ مٹا دے۔ تو کثرت سے یہ دعا کی جائے۔ تو شب قدر انہی دعاؤں کا نام، انہی عبادات کا نام ہے، تراویح کا نام ہے، قرآن کی تلاوت کا نام ہے، ذکر و اذکار کا نام ہے، دعاؤں کا نام ہے۔ اسی میں اس رات کو، بلکہ ہر رات کو گزاریے، کیونکہ شب قدر کا تعین نہیں ہے کہ کون سی رات شب قدر ہوگی۔ یہ گھومتی ہے، کبھی 21 میں، کبھی 23 میں، کبھی 25، 27 اور 29 گھومتی رہتی۔ ہر رات جاگنا چاہیے۔ یہ بھی دلیل ہے ان راتوں کے شرف کی۔ اللہ اگر چاہتا تو اس رات کا تعین ہم کو بتا دیتا کہ فلاں رات شب قدر ہے، مگر شریعت کی حکمت کیا ہے، منشا کیا ہے کہ لوگ ہر رات جاگیں اس رات کی تلاش میں۔ یعنی یہ جاگنا اور اللہ کی عبادت کرنا بہت ہی افضل عمل۔ اگر اس کا تعین ہو جاتا، آپ ایک رات جاگ لیتے، باقی راتیں آپ سو کر گزار لیتے، لیکن یہ دین کی چاہت ہے، دین کی حکمت ہے کہ اس کو چھپا دیا گیا تاکہ اس رات کی تلاش میں، اس کو پانے کے لیے آپ تمام راتیں جاگیں اور اس شرف کو سمیٹنے کی کوشش کریں۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، تم کیا جانو لیلۃ القدر کیا ہے، شب قدر کیا ہے؟ یہ استفہام کا انداز جو ہے، یہ بھی کلام میں اہمیت، پختگی اور زور پیدا کرتی۔ تمہیں کیا معلوم شب قدر کیا ہے؟ یہ استفسار تعظیم اور تفخیم کے لیے، اس رات کی عظمت کو ظاہر کرنے کے لیے، عظمت کو نمایاں کرنے کے لیے یہ سوالیہ انداز ہے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ لیلۃ القدر جو ہے 1000 مہینے کی عبادت سے افضل ہے۔ جو بھی عبادت کرو گے اجر و ثواب کے اعتبار سے اس کو ان 1000 مہینوں پر پھیلا دیا جائے گا، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر، اس سے بڑھ کر معنی یہ ہے کہ آپ کی طلب اور شوق کو دیکھا جائے گا، جستجو آپ کی کیسی ہے، رغبت آپ کی کیسی ہے، نیت میں اخلاص کیسا ہے۔ پھر اللہ رب العزت 1000 مہینے سے بھی بڑھ کر اس رات کا اجر و ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ یہ شب قدر کی حقیقت اور اہمیت ہے۔ ایک مقام پر اس کو لیلۃ مبارکہ کہا گیا، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، بابرکت رات ہے یہ۔ برکت میں نمو کا معنی ہے، زیادتی، بڑھوتری، اضافہ۔ اس رات کو اگر آپ اس کا اہتمام کریں گے کہ بابرکت رات ہو جائے گی، رزق میں برکت، کاروبار میں برکت، اہل و عیال میں برکت، اعمال صالح میں برکت، رات برکت سے بھر جائے گی۔ یہ بابرکت رات ہے، اور برکت میں اضافے اور نمو کا معنی ہے، ہر چیز بڑھ جائے گی، نیکی کی استعداد بڑھ جائے گی، رزق بڑھ جائے گا، ہر چیز میں برکت پیدا ہوگی۔ تو لیلۃ المبارک ہے۔ بابرکت ہونے کی ایک توجیہ اور بھی ہے، تنزل الملائکہ، اس رات فرشتے اترتے ہیں،
اور جبریل امین ساتھ اترتے کثرت سے. زمین بھری ہوتی ملائکہ سے، زمین بھری ہوتی، اور ملائکہ کا اترنا، ملائکہ کا پھیل جانا، فرشتوں کی کثرت، یہ بھی برکت کی دلیل ہے. ملائکہ کے استعداد کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ برکتوں سے بھر دے گا اگر اس کا حق ادا کرو. ہر گھر میں ملائکہ موجود، ہر بازار میں ملائکہ موجود، ہر مسجد میں ملائکہ موجود، کوئی تعداد میں کمی نہیں ہے. ایک طالب علم کے لیے فرشتے زمین سے آسمان تک قطار باندھے کھڑے ہوتے ہیں جو اس پر پروں کا سایہ کرتے ہیں، زمین سے آسمان تک. بڑی تعداد ہے ملائکہ کی، بڑی تعداد. جہنم قیامت کے دن لائی جائے گی، 70,000 لگام میں جکڑی ہوگی، اور ہر لگام پر 70,000 ملائکہ کی ڈیوٹی ہوگی. آپ ضربیں دیتے جائیں. یہ ملائکہ اس مقصد کے لیے پیدا کیے گئے، جہنم کو کھینچ کر لانے کے لیے. اوپر بیت المعمور ملائکہ کی مسجد ہے، صدیوں سے بنی ہوئی ہے. روزانہ 70,000 فرشتے وہاں نماز پڑھتے ہیں. جس نے ایک بار نماز پڑھ لی اس کی قیامت تک باری نہیں آئے گی. بڑی تعداد ہے ملائکہ کی. اللہ کا عرش کتنا بڑا ہے، کتنے ملائکہ اربوں خربوں جو عرش کا طواف کر رہے ہیں. بڑی تعداد ہے فرشتوں کی. اللہ زمین پر اتار دیتا ہے آج کی رات، زمین پر پھیلے ہوئے. ملائکہ کو اپنا آپ کیا دکھانا چاہتے ہیں کہ ہم بازاروں میں گھوم رہے ہیں اور ہم گپیں ہانک رہے ہیں، ہم ٹی وی کے سامنے بیٹھے ہیں، موبائل لے کر بیٹھے ہوئے اور لا یعنی کام کر رہے ہیں. لا یعنی بے مقصد کام، جس کام سے کوئی تعلق ہی نہیں. ان بے مقصد کاموں میں جو ایک جنگ چل رہی ہے، پتہ نہیں جنگ ہے یہ نورہ کشتی ہے اسرائیل اور ایران کی، خبریں کیا ہو رہا ہے وہاں، کیا ہو رہا ہے وہاں. آپ کا کیا تعلق اس سے؟ آپ کا کیا تعلق؟ آپ پرسکون رہیں، اپنے مشن کی طرف دیکھیں، اس رات کے تقدس کو دیکھیں، ماہ مبارک کی ان فضیلتوں کو دیکھیں، ان اعمال کو دیکھیں. آپ کا کیا کام؟ باتیں کرنا، فلاں ایسا فلاں ایسا، نواز شریف ایسا، عمران خان ایسا، زرداری ایسا اور فلاں ایسا. ان باتوں کی گنجائش ہے کوئی؟ نہ آپ عمران خان سے ملیں، نہ آپ نواز شریف سے ملیں، نہ آپ زرداری کو جانتے ہیں، نہ آپ بلاول کو جانتے ہیں. کسی سے ملاقات ہے آپ کی؟ ان کی خلوتوں کو جانتے ہیں؟ کسی کی تعریفوں کے پل باندھ رہے ہو اور کسی پر سب و شتم برسا رہے ہیں، لعنتیں برسا رہے ہیں. یاد رکھو قیامت کے دن اللہ کی عدالت میں ایک ایک بات کو ثابت کرنا پڑے گا. تیار؟ ہاں انتم ہؤلاء جادلتم عنہم فی الحیات الدنیا فمن یجادل اللہ عنہم یوم القیامہ. تم دنیا میں باتیں کر رہے ہو، میرا لیڈر میرا لیڈر اور فلاں ایسا اور فلاں ایسا. اللہ قیامت کے سامنے کھڑا کر لے گا. اب دفاع کرو، اپنے لیڈر کے بارے میں جو باتیں کی ہیں اب ان کو ثابت کرو. جو فلاں پر تم نے سب و شتم کیا اس کو ثابت کرو. تو تیار ہو ثابت کرنے کے لیے اللہ کی عدالت میں. جو کام ہمارا ہے ہی نہیں اس میں ہم الجھے ہوئے. رمضان اور کوئی بھی وقت ان باتوں کے لیے نہیں. اپنے اندر ایک سکون پیدا کریں. ہمارا کام تمسک بالدین، تعلق باللہ ہے. دعائیں ہیں، قیادت اگر اچھی ہے تو اس کی سمع اور اطاعت کرو، اچھی نہیں تو دعائیں کرو. ٹانگیں نہ کھینچو کہ میری پارٹی کا لیڈر اس وقت وزیر اعظم نہیں، ٹانگیں کھینچو اس کی. احتجاج کرو، جلوس نکالو، دھرنے دو. سارے کام خلاف شریعت ہے اور دین سے بغاوت ہے. یہ کام ہمارے ہے ہی نہیں. رمضان میں اگر ایسے کام کرو گے اجر کو ضائع کرنے کے مترادف. رمضان ایسا مہینہ نہیں کہ آپ افطاریوں کی حجت سے قریہ قریہ گھوم رہے. یہ تو خلوتوں کا مہینہ. پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشرف کائنات، اشرف کائنات، اشرف الرسل، سید ولد آدم،
آپ نے کتنی افطاریاں کی، کتنی طاقتوں میں گیا، کبھی کہیں اور کبھی کہیں، افطاری کی حجت سے نہیں۔ خلوت کا مہینہ ہے یہ، خلوت کا، نبی علیہ السلام خلوت گزین ہو جاتے اللہ کے ذکر کے لیے، مسجد میں آخری عشرے میں آ جاتے، بلکہ خیمہ تان کر اندر بیٹھ جاتے، خلوت در خلوت۔ یہ مقاصد ہے اس ماہ مبارک کے، وہ مقاصد نہیں جن میں کھوئے ہوئے ہیں، وقت کا ضیاع کر رہے ہیں اور لا یعنی کام میں مصروف ہیں۔ جو کام کر رہے ہو ایک ایک زبان کے بول کا حساب دینا پڑے گا، ایک ایک بات ثابت کرنی پڑے گی۔ یہ سیاست ہے کیا؟ عصبیت کا نام ہے، پارٹی بازی کا نام ہے، لسانیت کا نام ہے۔ یہ کوئی بنیادیں ہیں دین کی؟ محبت اور تعلق کی بنیاد عقیدہ صحیحہ، توحید، توحید کی بات ہی نہیں، لسانیت کی بات، عصبیت کی بات، قومیت کی بات، اپنی خاص پارٹی کی بات، اسی پر تعریفیں بھی ہو رہی ہیں، مذمتیں بھی ہو رہی ہیں۔ تو تعریف کے ایک ایک لفظ کو اور مذمت کے ایک ایک لفظ کو قیامت کے دن ثابت کرنا پڑے گا، اللہ سامنے کھڑا کر دے گا کہ دنیا کی زندگی میں تم نے جدال کیا، بحث و تمہیز کی، آج وہ کر کے دیکھو تو کیسے جان چھوٹے گی۔ بہتر ہے اپنے منہج کو پہچانا، نصب العین کو پہچانا۔ عبادات کا مہینہ، اللہ کا قیمتی مہمان، ہر شے سے قیمتی ہے، تمہاری سیاسی پارٹی سے قیمتی ہے، تمہاری ان باتوں سے قیمتی ہے۔ اللہ کا مہمان سب سے مہنگا اور سب سے قیمتی مہمان اللہ نے چن کر یہ رات ہمیں عطا فرمائی، اس کو ہم برباد کر دیں، ضائع کر دیں۔ تو برکتوں والی رات ہے، فرشتوں کا نزول، فرشتوں کو اپنا آپ کیا دکھاؤ گے؟ وہ تو دعائیں کرنے آ رہے ہیں آپ کے لیے، یا باغی الخیر اقبل یا باغی شر اقصر، اے خیر کے طالب شاباش، اور آگے بڑھو، اور آگے بڑھو، بڑھتے جاؤ، اور اے شر کے طالب اب تو بعد آ جاؤ۔ آخری عشرہ، آخری ایام، آخری راتیں، اس میں جد و جہد میں بڑا اضافہ اور بڑی قوت ہونی چاہیے۔ اللہ نے قرآن میں گھوڑوں کی قسم کھائی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعادیات ضبحا فالموریات قدحا۔ قسم ہے گھوڑوں کی جو دوڑتے ہیں اور ہانپنے لگتے ہیں، ان گھوڑوں کی قسم، اتنی شدت سے دوڑتے ہیں کہ ان کی ٹاپوں سے چنگاریاں نکلتی۔ گھوڑوں کی 5 قسمیں کھائیں۔ یہ دوڑ، یہ ہانپنا، ٹاپوں سے چنگاریاں نکلنا، کیا اس کے مقاصد ہیں؟ کم از کم 2 مقصد قابل غور ہیں۔ ایک ایک گھوڑا اپنے مالک کے اشارے پر کیسے ناچ رہا ہے، کتنی تیزی سے دوڑ رہا ہے مالک کے اشارے پر۔ مالک کون ہے؟ انسان۔ دیتا کیا ہے یہ مالک؟ چارہ محدود سا، تھوڑا سا پانی، کچھ دانے اور کچھ جو بھی اس کی خوراک ہے مہیا کرتا ہے اس کو، اور کیا دیتا ہے؟ مالک مجازی ہے یہ، وہ مالک حقیقی ہے جس کا فرمان ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ اللہ کی نعمت شمار کرنے لگو، گن نہیں سکو گے، شمار نہیں کر سکو گے۔ تو گھوڑے کی اور اپنی وفا شعاری کا موازنہ کر لو۔ وہ اپنے مالک مجازی کے اشارے پر محدود سا چارہ لے کر دوڑتا ہے، ہانپتا ہے، ٹاپوں سے چنگاریاں نکالتا ہے۔ تم نے کیا کیا؟ اس مالک حقیقی، ہر نعمت کا خالق، ہر نعمت کا عطا کرنے والا، تو اپنا تقابل کر لو اس مخلوق سے، اس جانور سے۔ دوسرا، گھوڑے کا تیز رفتاری سے دوڑنا۔ آپ نے مشاہدہ کیا ہوگا، جب گھوڑا دوڑتے دوڑتے ہدف کے قریب ہوتا، ہدف کے، ٹارگیٹ کی، تو اس کی دوڑ میں شدت آ جاتی۔ آپ نے کبھی ریس دیکھی ہو، یا پہلے گھوڑوں کو دوڑایا جاتا تھا، جہادی گھوڑوں کو کھلایا جاتا، پلایا جاتا، کچھ وقت ان کو آرام دیا جاتا، اور پھر ان کو دوڑایا جاتا، ہدف مقرر کر کے 10 میل کا، 5 میل کا ہدف طے ہوتا،
تو گھوڑا اس ہدف کو دیکھ کر اور تیز ہو جاتا ہے۔ اللہ اس تیزی کی قسمیں کھا رہا ہے، اس کے ہانپنے کی، ٹاپوں سے چنگاریاں نکالنے کی۔ گھوڑے کو دیکھ کر کچھ سمجھو، کچھ سیکھو۔ یہ آخری ایام، ہدف قریب ہے، منزل قریب ہے، اور آپ سست ہیں، کوتاہ ہو چکے، کاہلی آ چکے، اور اب شاپنگ کی حجت سے آپ مساجد کو ویران کر بیٹھے۔ اس جانور سے سیکھو، جو منزل قریب ہے، ہدف قریب ہے، اس کی چال میں اور تیزی آ جاتی ہے اور قوت آ جاتی ہے، اور اللہ اس چال کی قسمیں کھا رہا ہے، اس تیزی کی قسمیں کھا رہا ہے۔ بہت کچھ سیکھنے کو ہے، حالانکہ سیکھنا بنتا نہیں ہے۔ تم انسان ہو، صاحب عقل ہو، صاحب شریعت ہو، اور وہ ایک جانور۔ انسان اشرف المخلوقات، جانور سے سیکھے، جانور سے سبق لے، تو انسان کے شرف کی توہین ہے۔ لیکن جب آیات بینات تمہیں کچھ سکھا نہیں سکتی، تم سیکھ نہیں پا رہے، تو جانوروں کو دیکھ لو، جانوروں سے نصیحت لے لو۔ تو آخری جو ایام ہوتے ہیں، آخری گھڑیاں ہوتی ہیں، اس میں ایک جانور کی آپ طلب دیکھیں، اس کی دوڑ دیکھیں اور اس کی محنت دیکھیں، اس میں اضافہ، شدت پیدا ہو جاتی۔ ہم سست ہو جاتے ہیں۔ نہیں، یہ ایام جو ہے جد و اجتہاد کے ایام ہیں، یہ راتیں جد و اجتہاد کی راتیں ہیں، اس میں خوب محنت ہے، خوب محنت ہے۔ نبی علیہ السلام کمر کس لیتے، تمام راتیں جاگتے، اپنے اہل کو جگایا کرتے، یہ کام ہمارے کرنے کے لیے۔ اور پھر یہ رات سلام سلام، ہذہ لیلۃ السلام، یہ رات سلام ہے، یہ رات سلام ہی سلام ہے، یعنی سلامتی۔ کس چیز سے سلامتی؟ ہر شے سے، ہر شر سے سلامتی، شیطانی حملوں سے سلامتی۔ جو بھی شر ہے اس کائنات میں، ان سے سلامتی مل سکتی ہے۔ اس رات کی قدر کر لو۔ اور سب سے بڑھ کر یہ سلامتی اللہ کے عذاب سے سلامتی۔ حق اس کا ادا کرو گے، اللہ اپنے عذاب سے سلامتی عطا فرما دے گا۔ اپنے عذاب سے سلام، یہ سلامتی میسر سلامتی، یہ رات ہے۔ ہر شر سے سلامتی، ہر مشکل سے سلامتی، ہر نقصان سے سلامتی، اللہ کے عذاب سے سلامتی، دنیا کی اذیتوں سے سلامتی، دنیا کی بیماریوں سے سلامتی۔ اور اگر سلامتی نہ بھی ملے، وہ بھی اللہ کی طرف سے ایک امتحان ہوتا ہے، وہ بھی شرف کی بات ہوتی ہے، شرف کی بات۔ اتنے فضائل، ہی حتی مطلع الفجر۔ چلو یہ اس پر غور کر لو، لیلۃ القدر جو ہے فجر کے طلوع ہونے تک ہے۔ مانا جو رات لیلۃ القدر ہوتی ہے، وہ شروع کب ہوتی اس کا علم نہیں، لیکن جب شروع ہو گئی تو ختم کب ہوگی؟ طلوع فجر میں۔ کم وہ وقت جاگ لو، کم از کم فجر سے قبل کم از کم اللہ سے راز و نیاز کر لو، قرآن پڑھ لو، تلاوت کر لو، اللہ کا ذکر کر لو۔ یہ رات کب تک قائم رہتی ہے؟ فجر کے طلوع ہونے تک۔ تو اس وقت کو غنیمت جان لو۔ تھوڑی سی تحدید آپ کو دے دی گئی، اس وقت کو غنیمت جان لو۔ تو کتنے مواقع اس شرف کو حاصل کرنے کے، گناہوں کو بخشوانے کے۔ اللہ کے ایک فرمان کی ان سارے مواقع سے بھرپور تائید ہوتی ہے۔ واللہ یرید ان یتوب علیکم، اللہ چاہتا ہے تم کو معاف کر دے، یہ اللہ کا ارادہ ہے۔ تو معافی کے یہ وسائل دے دی اللہ تعالیٰ، کتنے وسائل دے دی۔ اللہ چاہتا ہے تم کو معاف کر دے۔ سب سے بھیانک عذاب منافقین کو ہوگا، سب سے بھیانک عذاب سورۃ النساء میں، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، جو جہنم کا سب سے نچلا طبقہ ہے، اللہ اس طبقے میں منافقین کو جھونکے گا۔ سب سے بھیانک عذاب، سب سے خطرناک عذاب منافقین کو ہوگا۔ اور اللہ تعالیٰ اپنے پیارے پیغمبر کے دور کے منافقین سے کیا کہہ رہے؟ ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، اللہ تم کو عذاب دے کر کیا کرے گا اگر تم شکر گزار بندے بن جاؤ اور ایمان لے آؤ، توحید قبول کرو۔ انتہائی بھیانک عذاب ہے، سب سے نیچے جہنم میں جھونک دیے جائیں گے،
اور اللہ ان کو سمجھا رہا کہ اللہ تم کو عذاب دے کر کیا کرے گا، اب بھی سدھر جاؤ، ایمان لے آؤ، شکر گزار بندے بن جاؤ، عقیدے کو سنوار لو، ہر نعمت کا خالق اللہ ہے، اس کو مان لو، اللہ کو راضی کر لو اعمال صالحہ کے ساتھ۔ کہ کس طرح اس کا ارادہ بندوں کو معاف کرنے کا، بندوں کو معاف کرنے کا، اس کے لیے سارے وسائل موجود ہیں، ماہ مبارک موجود ہے، اور اگر ہم بے قدرے بن جائیں، ان راتوں کا حق ادا نہ کریں، وقت کو برباد کریں، وقت کو ضائع کریں، یہ بہت بڑی محرومی ہے۔ اور جو اس ماہ میں محروم ہو گیا وہ ہمیشہ ہر خیر سے محروم ہے۔ اگر یہ مہینہ، یہ عشرہ، یہ مقدس راتیں ایک انسان کو کچھ نہ دے پائیں، کچھ استفادہ نہ کر سکے، تو بندہ ہر خیر سے محروم ہے، ہمیشہ محروم۔ یہ سارے وسائل اس بات کی دلیل ہیں کہ اللہ واقعتاً ہم کو معاف کرنا چاہتا ہے، اتنے وسائل عطا فرما دے۔ ان للصائم عند فطرہ لدعوۃ ما ترد، روزہ دار انسان افطار کے وقت اس کی دعائیں جو ہیں رد نہیں ہوتی۔ ایک حدیث میں 3 دعائیں رد نہیں ہوتی، ایک مظلوم کی دعا، دوسرا باپ کی دعا بیٹے کے لیے، اور تیسرا روزہ دار کی دعا۔ روزہ جاری ہے، 12-13 گھنٹے کا عمل ہے، جب دعا کرو اللہ قبول کرے گا۔ کتنے مواقع چاہیے؟ ان نزل عتقاء، اس رمضان میں کچھ بندے اللہ کے عتیق بن جاتے ہیں، اللہ ان کو عتیق بناتا ہے، ان کی گردنیں جہنم سے آزاد کر دیتے ہیں۔ بذالک فی کل لیلہ، یہ آزادی کا سلسلہ رمضان کی ہر رات ہوتا ہے، ہر رات، یہ 30-29 راتیں ہیں، ہر رات تو اللہ نے یہ شرف عطا فرما دی۔ کیا اس کی محبت کا عالم اور کیا اس کی محبت کی دلیل ہے۔ نبی اسلام کی حدیث ہے، شہر عید لا ينقصان، عید کے 2 مہینے کم نہیں ہوتے، مانا اگر 29 کا بھی ہے، کامل مہینہ 30 کا ہوتا ہے، 29 کا ہو تو وہ کم ہو گیا، لیکن عید کے 2 مہینے کم نہیں ہوتے، نہ رمضان کا اور نہ ذوالحج کا۔ اس کا معنی یہ، اگر 29 کا بھی ہو تو ثواب 30 ہی کا ملے گا، اس کی محبت کی دلیل نہیں، کم نہیں ہوتے، اجر کم نہیں ہوتا۔ جیسے نمازیں 50 فرض ہوئی تھی، تخفیف ہوتے ہوتے 5 رہ گئی، اور اللہ نے کیا فرمایا، ہن خمس وہن خمسون، یہ نمازیں تعداد کے اعتبار سے 5 ہیں مگر ثواب کے اعتبار سے 50 ہی ہیں۔ یہ اس کی رحمت کی دلیل ہے۔ یہ 2 مہینے عید والے کم بھی ہوں، 29 کے بھی ہوں تو کم نہیں ہوتے، کیونکہ ان کا ثواب، ان کا اجر اللہ تعالیٰ پورا کا پورا عطا فرماتا ہے۔ 29 دن ہو، ثواب پھر بھی 30 کا ہو۔ کتنے مظاہر اس کے رحم کے، اس کی رحمت کے، اس کی مغفرت کے، اس کے فضل کے حصول کے۔ ایک ایک موقع سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ رمضان کے روزے ایمان کے ساتھ، احتساب کے ساتھ، سارے گناہوں کی بخشش۔ رمضان کا قیام ایمان اور احتساب کے ساتھ، سارے گناہوں کی بخشش۔ لیلۃ القدر کا قیام ایمان کے ساتھ، احتساب کے ساتھ، سارے گناہوں کی بخشش۔ یہ اس کے فضل کے دلائل ہیں اور اس کی رحمت اور مغفرت کی وسعت کے دلائل۔ یقیناً اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے، اس کا پیار اپنے بندوں سے ماں کے پیار سے زیادہ ہے، ماں کے پیار سے۔ تو رحمت اور مغفرت کے ان وسائل کو تلاش کی، موقع بہ موقع موجود۔ نبی اسلام کی حدیث ہے، من یرید اللہ بخیر یفقہہ فی الدین، جو اللہ کے ارادے ہیں خیر کے، اللہ جس بندے کے ساتھ خیر کا ارادہ فرما لے اس کو دین کی سمجھ دیتے، دین کو فہم عطا فرماتے۔ تو یہ فہم دین بھی اللہ کا ارادہ خیر۔ فہم دین کیا ہے؟ ہمیں کم از کم دین کے فرائض کا علم، نماز کا علم ہو، روزے کا علم ہو، زکوٰۃ کا علم ہو، جو اللہ کے فرائض ہیں ان کا فہم، ان کا علم ہو، اور سب سے بنیادی چیز اللہ کی توحید ہے، عقیدے کا فہم۔ اگر یہ حاصل ہو جائے، سمجھو اللہ کا ارادہ خیر۔ جتنا علم میں قوت ہوگی اتنا اللہ تعالیٰ کا ارادہ خیر بھی بڑھ چڑھ کر ہوگا، مگر بیشتر دنیا اس ارادہ خیر سے محروم۔
دین سے جذباتی لگاؤ ہے مگر دین کا فہم نہیں، دین کا فہم نہیں۔ گریبان پھاڑ پھاڑ کر آپ نبی علیہ السلام کی حرمت پر قربان ہونے کے دعوے کرتے ہیں مگر نبی کی سنت کا ادراک نہیں کہ نبی کی نماز کیسی تھی، نبی کا روزہ کیسا تھا، نبی کا حج کیسا تھا، نبی کا عقیدہ کیا تھا، نبی کیا بتا کر گیا، کیا سمجھا کر گیا۔ اذا استعنت فاستعن باللہ وإن سألت فاسأل اللہ، جب بھی مانگو اللہ سے مانگو، کسی اور سے نہیں۔ یہ درگاہ ہیں، یہ دربار، جبے کبے، کسی سے نہیں، یہ قبروں والے آستانوں والے، کسی سے نہیں، جب مانگو اللہ سے مانگو۔ نبی یہ سمجھا کر گیا، اس کی حرمت پر قربان ہونے کو تیار ہو، اس کی باتیں قبول نہیں، اس کی باتیں قبول نہیں۔ یہ توحید میں یہ خلل، توحید پر یہ حملہ اور یہ الغار، تو کیسے یہ فضائل اور یہ رغائب حاصل ہوں؟ اللہ ارادہ خیر فرما لے، اس کو دین کی سمجھ دیتے۔ اور ایک اور حدیث میں اذا اراد اللہ بعبد خیر یصیب منہ، اللہ کسی بندے کے ساتھ اگر ارادہ خیر کر لے اللہ اس سے کچھ لیتا ہے، کچھ لیتا ہے۔ مثلا مال لے لیا، کاروباری گھاٹا ہو گیا، کسی اہل و عیال میں سے کسی کو چھین لیا، کسی کی موت آ گئی، یہ کوئی جان لے لی، صحت لے لی، کوئی بیماری میں مبتلا کر دیا، یہ سب ارادہ خیر اللہ تعالیٰ کا، کیونکہ یہ ساری چیزیں بندہ اگر صبر کرے گا تو اللہ کی طرف سے رضا کے اور محبتوں کے خزانے، اس کی رضا پر راضی رہو، تنگی ہو ترشی ہو، خیر ہو یا شر ہو، آسانی ہو یا مشکل ہو، اس کی رضا پر راضی رہو۔ وہ ایک شاعر نے کہا، یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان لم ترضى بقضایا فاطلب ربا سوایا، میرے بندے اگر تو میری رضا پر راضی نہیں تو جاؤ کوئی اور رب تلاش کرو، جاؤ اور رب تلاش کرو، میں تیرا رب ہوں، رب مجھے مانتے ہو، میری رضا پر راضی نہیں ہو، اور رب تلاش کر لو پھر نہیں۔ یہ راضی ہونا، یہ عافیت، یہ سلامتی، یہ عقیدے کی سلامتی بڑا اللہ کی رضا کے سارے بین ثبوت ہے یہ۔ اور ایک اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اذا اراد اللہ بعبد خیرا استعملہ، جب اللہ کسی بندے کے ساتھ ارادہ خیر کر لے اللہ اس کو استعمال کرتا ہے۔ پوچھا گیا استعمال کرنے کا معنی کیا ہے؟ فرمایا یوفقہ لعمل صالح ثم یقبض علیہ، اللہ اس پر نیک اعمال کھول دیتے، نیکیاں کھول دیتے، نیکیاں کھل جاتی ہیں۔ اب نیکیوں پر نیکیوں کا موسم ہے، آپ نے روزہ رکھا، آپ نے صدقات دیے، آپ نے نمازیں پڑھی، آپ نے قیام اللیل کیا، آپ نے قرآن کی تلاوت، ایک نیکی پھر دوسری تیسری۔ ایک حدیث کا مفہوم یہی ہے، سند میں ضعف ہے کہ مومن ایک سواری سے اترتا ہے دوسری پہ چڑھ جاتا ہے، اس سے اترتا ہے تیسری پہ چڑھ جاتا ہے۔ یہ ایک مومن کے ساتھ ارادہ خیر ہے، اللہ اس کو نیک اعمال کی توفیق دیتا ہے، نیک اعمال کرتا جاتا ہے، کرتا جاتا ہے، کرتا جاتا ہے۔ اللہ فرشتے کو حکم دیتا ہے اس کی روح ختم کر لو، نیکیاں کرتے کرتے جا رہا ہے، نیکی کرتے کرتے اگر گیا ہے تو قیامت تک اس نیکی میں شمار ہوگا، اور جب قیامت قائم ہوگی وہ نیکی کرتے ہوئے اٹھے گا۔ یہ نیکیوں کا موسم موجود ہے، ایک نیکی دوسری تیسری چوتھی، ان کو اختیار کرنا چاہیے، ان کو اپنانا چاہیے تاکہ اللہ کو راضی کر سکیں اور اس ماہ مبارک کے ثمرات سے کما حق ہو مستفید ہو سکے۔ مواقع موجود ہیں، وہ آخری چند جو ہے وہ دن موجود، راتیں موجود ہیں، مگر کوئی کمی نہیں، کوئی کمی نہیں۔ اللہ کو راضی کرنا ہے تو اللہ ایک لمحے میں راضی ہو جاتا ہے، ایک لمحے میں بڑی جلدی بندے سے دوستی کر لیتا ہے، صلح کر لیتا ہے، ایک لمحے۔ وہ لمحہ کیا ہے؟ ندامت، سابقہ گناہوں پر ندامت، آئندہ نہ کرنے کا عزم۔ عزم اگر سچا ہے، ندامت سچی ہے، ایک منٹ کا کام ہے، اللہ راضی ہوگی۔ جب نہ آدم لو بلغ ذنوبک عنان السماء ثم استغفرتنی لاغفر لک، آدم کے بیٹے تیرے گناہ اگر آسمانوں کو چھونے لگے اور تو مجھ سے ایک بار استغفار کر لے، ایک بار، ان شرائط کے ساتھ، ندامت کے ساتھ، سچے عزم کے ساتھ، گناہوں کو ترک کر کے، اتنے گناہ آسمان تک گناہ پہنچے ہوئے، اس سارے ڈھیر کو میں صاف کر دوں گا۔ 100 سال کے گناہ ہیں، ایک بار کے استغفار سے سارے معاف کر دوں گا۔ تو یہ 7-8 دن کم نہیں جو باقی بچے، اس کو راضی کرنے کے لیے گھڑی کافی،
سچا عزم کافی، سچی ندامت کافی ہے۔ قال اللہ ھذا یوم ینفع الصادقین صدقہم، جو قیامت کے دن ہے جو سچے لوگ ہیں ان کا سچ ان کو نفع دے گا۔ بس سچائی پیدا کر لو، عقیدے کی سچائی، عمل کی سچائی، توبہ کی سچائی، تعلق باللہ کی سچائی، تو اللہ تعالیٰ بڑی جلدی راضی ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرتے ہیں، الدعاء صلاح المومن، مومن کا اختیار کہ اللہ ہمیں اس مہینے تک پہنچایا، اس کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما دے، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، جو ٹوٹی پھوٹی عبادات کی گئی اللہ قبول فرما دے، اللہ ہم سے راضی ہو جائے، رحمتوں سے ڈھانپ لے، مغفرتوں سے ڈھانپ لے، اور اللہ رب العزت جو بھی اعمال صالحہ اپنی رضا کے لیے قبول فرما لے، اور پھر یہ تقویٰ کا منہج اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے عطا فرمائے۔ ایسا نہ ہو رمضان گزرے اور ہم سابقہ روٹین پر آ جائیں، نہیں، رمضان گزرے ہم تقویٰ سیکھ چکے ہوں، تقویٰ حاصل کر چکے ہوں، اور مستقل ہم تقویٰ کی زندگی اختیار کر لیں۔ بالتوفیق بإذن اللہ تعالی۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔